كريم أما بعد باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. یہ باب ہے پیدل چلنے کے بارے میں اور سوار ہونے کے بارے میں عیدگاہ کی طرف، اور نماز خطبہ سے پہلے ہے اس بارے میں، اور بغیر اور اذان اور اقامت کے ہے اس بارے میں یہ بات۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابراہیم بن منذر نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا انس بن عیاض نے، وہ عبید اللہ سے منافع سے، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز پڑھا کرتے تھے، پھر نماز کے بعد آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس حدیث کی وضاحت پیچھے گزر چکی ہے۔ تعلق امام بخاری نے اس پہلے باب میں 3 چیزیں ذکر فرمائی۔ ایک تو عیدگاہ کی طرف کس طریقے سے جایا جائے، دوسرا عید کی نماز خطبے سے پہلے ہے، اور تیسرا کہ اس نماز کے لیے نہ کوئی اذان ہے نہ کوئی اقامت۔ تو ایک چیز اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ خطبہ جو ہے خطبہ عید کی نماز کا اور نماز کے بعد ہوگا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابراہیم بن موسیٰ نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ہشام نے کہ بے شک ابن جریر نے ان کو خبر دی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے عطا نے خبر دی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ سمعتہ، میں نے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا، یقول، وہ کہہ رہے تھے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم الفطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نکلے، فبدأ بالصلاة قبل الخطبہ، آپ نے نماز کے ساتھ ابتدا کی خطبے سے پہلے۔ اس میں بھی وہی بات کہ خطبہ جو ہے وہ بعد میں ہوگا اور نماز پہلے ہوگی۔ خرج، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، یہ لفظ عام ہے، سواری پر نکلے کوئی بندہ یا پیدل چل کے نکلے، دونوں طریقوں کو شامل ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ پیدل نہیں چل سکتا تو وہ سواری کرے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ پیدل چل کے مسجد کی طرف آئے، جس طرح کہ ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ عیدگاہ کی طرف پیدل چل کے آنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ گویا کہ یہ حدیث نص ہے دوسری چیز میں، دوسری چیز سے مراد کہ خطبہ نماز کے بعد ہوگا، اور پہلی چیز جو ہے کہ چلنا پیدل بھی اور سوار بھی خارجہ کے لفظ سے نکلتا ہے کہ عام ہے یہ لفظ، چاہے سواری پر نکلے چاہے پیدل ہو کر نکلے، دونوں طرح شامل ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی عطا نے، بے شک ابن عباس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام بھیجا، فی اول ما بوئی علیہ، اس پہلی مرتبہ میں جب اس کی بیعت کی گئی، انہ لم یکن یؤذن بالصلاۃ یوم الفطر، کہ بے شک عید الفطر کے دن نماز کے لیے کوئی اذان نہیں دی جاتی تھی، وَإِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور یقیناً جو خطبہ ہوتا تھا اور نماز کے بعد ہوتا تھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی گئی 64 ہجری میں۔ یہ یزید بن معاویہ کی وفات کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا مکہ میں، لوگوں نے ان کی بیعت کی، اور اس بیعت کے وقت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان کو 2 ایسی سنتیں یاد کروائیں جو چھوڑی جا سکیں۔ ایک سنت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جس طرح کہ آپ نے کل کے درس میں سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید کی نماز پہلے ہوتی تھی اور خطبہ بعد میں ہوتا تھا۔ یہ کام سب سے پہلے فرمان نے شروع کیا، اس نے یہ کیا کہ عید کی نماز کو بعد میں کر دیا اور خطبہ پہلے کیا۔ جب صحابی نے اعتراض کیا تو آپ نے سنا کہ اس نے کہا کہ لوگ خطبے کو نہیں سنتے، اس لیے میں نے اس کو پہلے کر دیا کہ نماز تو پڑھنا ان کی مجبوری ہے، چلو خطبہ تو نہ صحیح لیکن نماز تو لازم ہے، اس لیے میں نے
خطبے کو پہلے کیا. اور چونکہ علماء نے شارحین نے اس کی وجہ بھی یہ لکھی ہے کہ مروان کی عادت تھی کہ وہ بعض ایسے لوگوں پر تان کرتا تھا کہ جو تان کے لائق نہیں تھے، بس اس کی سخت گفتگو کی وجہ سے اور بعض لوگوں کی بلا وجہ مدح سرائی کی وجہ سے نیک لوگ صحابہ تابعین کی پسند نہیں کرتے تھے کہ اس آدمی کا خطبہ سنا جائے، وہ پھر چلے جاتے ہیں. تو بہرحال اس نے یہ کام کیا، لیکن روایات کے اندر آتا ہے، کسی روایت میں آتا ہے کہ یہ زیاد نے سب سے پہلے مسئلے میں کام کیا، اور کسی روایت میں آتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے پہلے کیا تھا، جو خطبہ پہلے کیا نماز بعد میں. اور بعض روایت میں اس کی نسبت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف بھی آتی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ خطبہ پہلے کیا اور نماز بعد میں کی. اور بعض روایت میں عمر رضی اللہ عنہ کی طرف بھی منسوب ہے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کی بات ثابت نہیں رہے. عثمان رضی اللہ عنہ، تو اس کے بارے میں ابن حجر رحمہ اللہ دیگر علماء یہ کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے غالباً ممکن ہے ایک آدھ مرتبہ ایسے کیا ہو، اگر ان کا یہ معمول نہیں تھا، کیونکہ بخاری کی ایک روایت آ رہی ہے جو صراحت کرتی ہے کہ عمر عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ نماز پہلے خطبہ. ہاں یہ کام پہلے معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، انہوں نے کیا. اور پھر مروان اور زیاد یہ دونوں عامل تھے، گورنر تھے. زیاد گورنر تھا بصرہ میں اور مروان یہ گورنر تھا مدینہ میں. تو یہ چونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے گورنر تھے، غالباً انہوں نے یہ کام اس لیے کیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا. بہرحال یہ معاملہ جیسے بھی تھا، یہ ان کا ایک اجتہاد تھا، اجتہادی خطا تھی. یہ کہتے تھے کہ لوگ خطبہ سن کے جائیں، اس لیے خطبے کو پہلے کرتے. یہ اجتہادی خطا تھی. کسی بھی نیکی کے جذبے کے تحت کسی سنت کو بدلا نہیں جا سکتا. اگرچہ ان کا جذبہ یہ تھا لوگ ہماری بات اور نصیحت سن کے جائیں، لیکن سنت کو بدلنا ایک بہت ہی بڑا معاملہ ہے. تو بات یہ معلوم ہوئی اس سے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا عبداللہ بن عباس نے کہ ایک یہ طریقہ بدلا جا چکا ہے کہ خطبے کو پہلے کر دیا گیا، حالانکہ وہ حدیث میں آتا ہے وہ بعد میں. اور دوسری خرابی یہ باقی ہو چکی ہے کہ عید کی نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے. اس کی نسبت بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف کی جاتی ہے کہ وہ انہوں نے ایسا کیا. اللہ عالم بالصواب اس کی اجتنابی حیثیت، سنگی حیثیت کیسی ہے. بہرحال عبداللہ بن عباس کی اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو کام ہو رہے تھے. انہوں نے عبداللہ بن زبیر کو یاد کروایا کہ اب تو خلیفہ بن چکا ہے، تیری بیعت ہوئی ہے مکے میں، لوگ اب تیرے پیچھے ہیں، اب تجھے اختیار ہے ان دو چیزوں سے بچنا، ایک خطبے کو پہلے نہ کرنا اور دوسرا عید کی نماز کے لیے اذان نہ کرنا. اذان نہیں ہے، نہ اذان اور نہ اقامت. البتہ یہ بات علماء نے کہا ہے کہ امام شافعی وغیرہ کا یہ قول ہے کہ الصلاۃ جامعۃ کے الفاظ کہے جا سکتے ہیں کہ نماز کا وقت ہونے والا ہے، ایسے الفاظ. لیکن یہ بھی ایک امام شافعی کا قول ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کسی تابعی یا صحابی کا قول نہیں ہے. انہوں نے بس اتنا کر کے لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے کہا جا سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو اعلان ہوتا ہے کہ عید کی نماز کتنے بجے ہوگی، تو اس کے بعد ضرورت نہیں رہتی کہ بار بار لوگوں کو یہ کہا جائے کہ عید کی نماز کا وقت ہو چکا ہے. اسے ایک دفعہ اعلان یہ کافی ہوتا ہے. وأخبرني عطاء عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله. امام بخاری اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی عطاء نے ابن عباس سے جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ، دونوں نے کہا، ابن عباس اور جابر نے کہا لم يكن أذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن اذان نہیں دی جاتی تھی. وعن جابر بن عبد الله، اور جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ سے قال سمعت يقول، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم قام آپ کھڑے تو فرمایا بالصلاۃ، آپ نے نماز کے ساتھ ابتدا کی، ثم خطب الناس، پھر اپنے لوگوں کو خطبہ دیا بعد نماز کے بعد. فلما فرغ نبی اللہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی فارغ ہو گئے، نظر آپ اترے، فأتت نساء، بس آپ عورتوں کی طرف آئے، فذکرہن، بس آپ نے ان کو باز کیا. وہ یہ توقع والا یدی بلال، اس حال میں کہ آپ نے بلال کے ہاتھ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے. وہ بلال القاسم التوبہ یلقی فیہ صدقہ، اور بلال نے اپنا کپڑا پھیلایا ہوا تھا، عورتیں اس میں صدقہ پھینک رہی تھیں. قلت لعطاء، میں نے عطاء سے کہا اترى حقا علی الامام الآن ان یأتی النساء فیذکرهن حین یفرغ، کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ امام پر لازم ہے کہ وہ اب عورتوں کے پاس آئے اور ان کو بعض نصیحت کرے جب خطبے سے فارغ ہو جائے.
اور اللہ تعالیٰ کہنے لگے ان ذالک حق علیہم، بے شک یہ بات ان اماموں پر لازم ہے، وما لهم الا يفعلون، کیا ہے ان کو یہ ایسا نہیں کرتے۔ اس حدیث میں یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن ابتدا نماز سے کیا کرتے ہیں، خطبے سے ابتدا نہیں کیا کرتے۔ اور دوسری بات کہ جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے نازلہ کے لفظ ہے، نازلہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ممبر پر چڑھے، کیونکہ پیچھے حدیث میں واضح آ چکا ہے کہ ممبر نہیں ہوگا عید کے، تو اس کا یہ مراد یہ جا سکتا ہے کہ عورتیں نیچے والی جگہ پہ ہوں گی، یا عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ مصلی سے نیچے اتریں گے، مصلی سے نیچے اترنے کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ فلاں بندہ نیچے اتر رہا ہے، کس سے نیچے اترا؟ مصلی سے نیچے اترا۔ حالانکہ مصلی بعض دفعہ ہموار بھی ہو تو یہ لفظ بول دیا جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ممبر پر چڑھے ہوگے، اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ تھوڑی سی ویسے ہی اونچی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے تھے۔ یا دوسرا مطلب یہ کہ ممبر پر مصلی پر تھے اور مصلی سے نیچے اتر آئے۔ پھر خطبے سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ٹیک لگائی۔ اسی سے امام بخاری کا استدلال بھی ہے کہ بندہ پیدل بھی چل سکتا ہے اور کسی چیز کے ساتھ سہارا بھی لے سکتا ہے۔ جب آپ تھک گئے تو آپ نے بلال کا سہارا لیا، عورتوں کی طرف آئے، عورتوں کو باز کیا اور پھر بلال نے ایسے کپڑا بنایا، عورتیں اس میں اپنا صدقہ ڈال رہی تھی، زیورات ڈال رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باز کیا۔ پھر عباس سے کسی نے پوچھا کہ کیا اب بھی امام عورتوں کو باز کرنے کے لیے علیحدہ ان کی طرف آئے؟ کہ ہاں آئے، وہ کیوں نہ آئے، یہ نبی کا طریقہ ہے۔ تو اس حدیث سے سب باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ کہ امام بخاری کا مسئلہ جو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ خطبہ پہلے خطبہ بعد میں نماز پڑھیں، اور دوسری بات کہ امام کا عورتوں کو باز نصیحت کرنے میں اہتمام کرنا، علیحدہ ان کی طرف جانا ان کو باز کرنے کی۔ لیکن آج کل اس کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اسپیکر نے اس معاملے کو ختم کر دیا۔ اب اسپیکر موجود ہوتا ہے، عورتوں کو بھی باز ہوتا ہے، مردوں کو جاتا ہے۔ تیسرا مسئلہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ عید کے موقع پر عورتوں سے مردوں سے صدقہ اکٹھا کرنا، خیرات اکٹھی کرنا، چندہ اکٹھا کرنا، کسی کپڑے کے اندر اکٹھا کر دینا، ایسے جھولی پھیرے بندہ ایسے عورتوں میں پھرے، مردوں میں پھر کے جھولی پھیر کر کپڑا پکڑ کے پھرنا، یہ بھی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ لیکن عید کے دن ہر چند دنوں کے بعد یہ معمول یہ چیز نہیں ملتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عید کے دن آپ نے کہا، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ عید کے دن خاص طور پر صدقہ کیا جاتا ہے، عید الفطر کے دن صدقہ کیا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدقہ نکلوایا تھا ظاہر اس کو اکٹھا کرنے کی ایک صورت یہ تھی کہ کپڑے میں اس کو ڈال دیا ہے، اس کے بغیر کوئی صورت نہیں تھی۔ تو یہ چیز یہاں تک اس کا جواب نکلتا ہے۔ پھر عطا سے پوچھا گیا کہ کیا اس طریقے پر ابھی عمل ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہوگا۔ تو میں نے واضح کر دیا کہ اب چونکہ اسپیکر آ چکے ہیں تو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ باب الخطبہ بعد علی، اس کے اندر بھی وہی حدیثیں پیچھے گزر چکی ہیں، کوئی شاید نئی حدیث نہ رہے۔ یہ خطبہ ہے عید کے بعد، نماز کے بعد کے بارے میں۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو عاصم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ابن جرائد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی حسن بن مسلم نے، وہ طاووس سے، وہ ابن عباس سے، وہ کہتے ہیں شہید العید مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بکر و عمر و عثمان۔ ابن عباس کہتے ہیں میں عید میں حاضر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ، عثمان کے ساتھ، فکلهم كانوا يصلون قبل الوضوء، یہ سارے کے سارے عید کی نماز خطبے سے پہلے پڑھا کرتے تھے، پہلے عید کی نماز کا بعد۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا یعقوب بن ابراہیم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو اسامہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبید اللہ نے، وہ نافع سے، ابن عمر سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکر عمر رضی اللہ عنہما یصلون العیدین قبل الخطبہ، وہ دونوں عیدیں خطبے سے پہلے پڑھا کرتے ہیں، خطبہ بعد میں عیدیں پہلے پڑھا کرتے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا سلیمان بن حرب نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبہ نے، عدی بن ثابت سے، وسعید بن جبیر سے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی یوم الفطر رکعتین لم یصلی قبلها ولا بعدها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن نماز پڑھی، اس سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی ورنہ اس کے بعد کوئی نماز پڑھی۔ ثم آتى النساء، پھر آپ عورتوں کی طرف آئے، ومعه بلال، اور آپ کے ساتھ بلال تھے، فأمرهن بالصدقة، آپ نے عورتوں کے صدقے کو حکم دیا، فجعلن يلقين، وشروع ہوئی وہ صدقہ ڈال رہی تھی، تلقي المرأة قرصها وسخابها، عورت اپنی بالیاں اور اپنے ہاتھ اتار کر وہ صدقے بری کپڑے میں ڈال رہی۔ اس حدیث سے دو تین باتیں معلوم، ایک یہ کہ عید کی نماز سے پہلے نہ کوئی نفل پڑھے جائیں گے نہ بعد، لیکن یہ عید گاہ میں
عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نہیں ہے، اور نہ عیدگاہ میں عید کی نماز کے بعد کوئی نفل ہے۔ ہاں آپ اپنے گھر آ جائیں عید کی نماز پڑھ کے تو وہاں پر آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، نبی سے یہ ثابت ہے۔ یا کسی بندے کا یہ معمول ہے کہ وہ اشراق کی نماز پڑھ کے وہ مسجد سے نکلتا ہے۔ اب آج کل یہ معمول بن چکا ہے کہ عید کی نماز لیٹ ہوتی ہے، وغیرہ یہ آئے گا انشاءاللہ حدیث کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اس وقت اشراق کی نماز پڑھی جاتی تھی، اس وقت عید کی نماز پڑھی جاتی تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ صحابہ آتے مسجد میں فجر کی نماز پڑھتے بیٹھتے رہتے، انتظار کرتے رہتے، مزید جو دور سے آنے والے ہوتے وہ بھی آ جاتے، اور جیسے ہی اشراق کا وقت ہوتا ہے اس وقت جو اشراق کی نماز پڑھا کرتے، اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عید کی نماز پڑھتے۔ تو ظاہر بات ہے جب اشراق کے وقت میں عید کی نماز آ گئی تو اس سے پہلے اشراق بھی نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو یہ عیدگاہ کا باب ہے کہ عیدگاہ میں آپ نے نہ اس سے پہلے کی نماز پڑھنی ہے نہ بعد کی نماز پڑھنی ہے۔ عید کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے میدان میں پڑھنی صاحب۔ ہاں یہاں پر پھر اہل علم کے قول یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے عید کی نماز مسجد میں بارش کی وجہ سے یا کسی مسئلے کی وجہ سے عید کی نماز مسجد میں آتی تو پھر یہاں پر سوال ہے کہ آیا تحیۃ المسجد، مسجد میں داخل ہونے کے دو نفل وہ پڑھے جائیں گے کہ نہیں پڑھے جائیں گے؟ تو اس میں بھی علماء کی دو آراء ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھے جائیں گے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید سے پہلے کی نماز۔ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ یہ جو دو نفل ہیں یہ مسجد کے شکرانے کے دو نفل ہیں، یہ عید کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، یہ تو مسجد میں داخل ہوئے تو دو نفل ہیں۔ تو یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے، اگر عید کی نماز مسجد میں ہو تو مسجد میں شکرانے کے دو نفل پڑھے جا سکتے ہیں، اگر کوئی نہ بھی پڑھے اس حدیث کی وجہ سے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ ویسے بھی تحیۃ المسجد فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ اور لوگ بلا تو آپ پھر اس کے بعد عورتوں کی طرف آئے وہ اپنی بالیاں اور اپنے ہاتھ وغیرہ ڈال رہے تھے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا اعظم نے، کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبہ ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا زبیر نے، وہ کہتے ہیں میں نے شادی کو سنا مغرا بن عازب سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک پہلی چیز جس کے ساتھ ہم اپنے اس دن کی ابتدا کریں گے وہ نماز ہے، سب سے پہلے نماز پڑھیں گے، تو منر کی فرق پر پھر ہم اپنے گھروں کو لوٹیں گے، پھر جا کر دوسرا کام جانور ذبح کرنا۔ فمن قال ذلك فقد اصاب سنتنا، جس نے ایسے ہی کیا اس نے ہمارے طریقے کو پا لیا۔ فمن نحر قبل الصلاة، اور جس نے قربانی سے پہلے ذبح کر دیا فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك فيه شيء، یقیناً وہ تو گوشت ہے جو اس نے جلدی کیا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، قربانی میں سے وہ کوئی چیز نہیں۔ فقال رجل من الانصار، انصاری میں سے ایک آدمی نے کہا يقال له ابو بردة بن نيار، ان کو ابو بردہ بن نیار کہا جاتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذبح تو میں نے ذبح کر دیا، وَإِنِّي جَزَعْتُ خَيْرٌ مِّن مُسِنَّةٍ، اور میرے پاس ایک کھیرا جانور ہے جو دوندے سے بہتر ہے، فقال اجعل مكانه، تو اس کو اس کی جگہ پر کر لے، وَلَكُمْ تُوفِيَ أَوْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَهُ، اور یہ میرے بعد کسی کو کفایت نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ جزے کی قربانی کا یعنی کھیرے کی قربانی کا ایک مکمل طور پر یہ انشاءاللہ قربانی کے باب میں آئے گا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ پہلے خطبہ اور اس کے بعد باقی سارے کام ہیں۔ بہت لوگوں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خطبے میں کہی کہ پہلے نماز پڑھا کریں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے خطبہ پہلے دیا بعد میں نماز پڑھی، کیونکہ آپ نے خطبے میں کہا تھا ہم پہلے نماز پڑھیں، یہ بات غلط ہے۔ آپ نے پہلے نماز پڑھائی اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ سب سے پہلا جو کام ہم کرتے ہیں خطبہ ہے اور اس کے بعد نماز ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحكم به علينا مصائب الدنيا، متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، وآخر دعوانا الحمد لله۔